الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. چند منٹوں کے اس بیان میں قرآن مجید کی روشنی میں انبیاء اور مرسلین اور آسمانی کتابوں کی تاریخ کو بیان کرنا یا اس کا تعارف کرانا ایک مشکل کام ہے، لیکن اللہ کی مدد کا سہارا اگر ہو تو ان چند منٹوں میں انسانیت کی خدمت میں ایک نقشہ پیش کرتے ہیں کہ یہ زمین تھی، یہ آسمان بھی تھا، یہ سورج چاند کی گردش بھی تھی، یہ سمندر بھی تھے، حشات الارض بھی ہوں گے، جانور بھی تھے، سب کچھ تھا، یہاں انسان نہیں تھا. یہ دھرتی تھی، یہ طواف کر رہی تھی، کلن فی فلک یسبحون کے تحت. آسمان بھی والسماء ذات الرج، وہ بھی طواف کر رہا. تسبح لہ السماوات السبع، ساتوں آسمان اللہ کی حمد اور تعریف بیان کر رہے. لیکن ایک چیز کا رب تعالی شانہ کو یہ ارادہ فرمانے کا اس نے فیصلہ کیا کہ ایک انسان کو زمین پر اپنا اترادھیکاری اور خلیفہ بنائے. جو زمین کی مٹی سے اس نے ایک پتلا بنایا خاک کا، اور یہ ساری کارروائی آسمان پر ہوئی، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اس کی بیوی بنائی. اور پھر کائنات کی جو مخلوق جس سے اس کا سمبند ہو سکتا تھا، آدم کا اور اس کی بیوی سے تعلق ہو سکتا تھا، اور اس کی اولاد سے، اس کی جنریشن سے، ان سب کا اجتماع بلایا اور اس کو سلامی دینے کی بات کہی گئی. اللہ کی بے انتہا مخلوق ہے. وما یعلم جنود ربک الا ھو. قرآن نے کہا تیرے پروردگار کے لشکر کو اس کے سوا جانتا نہیں، کسی کے پاس گنتی نہیں اللہ کے سوا، وہی جانتا ہے. فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، ان کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا ان کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے. کیسی کیسی مخلوق آئی ہوگی. ان سب نے سلامی دی، اس کو سیلیوٹ کیا. اس نے کہا میرا خلیفہ ہے اس زمین کا، میں اس کو انچارج بناؤں گا، اس کو اترادھیکاری بناؤں گا. میں کسی لمبی بحث میں نہ جاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اس جنت میں وہ ہزاروں سال شاید رہے ہوں گے دونوں میاں بیوی، جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا. اور جو اہل ایمان کے لیے جو اللہ کے سوا کسی غیر کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکاتے اور کسی غیر کی بندگی نہیں کرتے، ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. اس میں ہمارا باپ اور ماں دونوں ہزاروں سال رہ کے آئے تھے. ایک واقعہ، ایک گھٹنا وہاں ایسی ہو گئی جس کی بنا پر پروردگار عالم نے اپنی اسکیم کے تحت اس جوڑے کو نیچے اتارا. ہم اس کے اولاد ہیں، اس لیے ہم کو آسمانی کتابوں میں یا بنی آدم کا، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد. بندر کی اولاد نہیں ہیں ہم. جنہوں نے کہا کہ ہم بندر کی اولاد ہیں، میں تو مبارکباد دوں گا ان کو کہ بھائی مبارک ہو تم کو، لیکن میں اپنے آپ کو اور آپ کو، انسانیت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے نبی کی اولاد ہیں. ہم اس آدم کی اولاد ہیں جو ان گنت سال تک کے اللہ ہی بہتر جانتا جنت میں رہا ہوا تھا، وہ آسمانوں کی سیر کیا ہوا تھا. اس کو اور اس کی بیوی کو یہاں اتارا گیا. یہ جوڑا آیا ہے یہاں، اور اس جوڑے سے جو اولاد پیدا ہوتی گئی وہ اولاد آدم کہلائی گئی، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی. ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا تھا شروع سے، اور آدم کو بھی بتا دیا تھا کہ آدم تو اور تیری بیوی دونوں جاؤ، اور تمہاری اولاد زندگی تم کو وہاں گزارنا ہے. اور پھر
موت جو ہم نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہاری تقدیر میں لکھ دی ہے، اس کے تحت پھر تم کو میری بارگاہ میں عمل کر کے واپس آنا ہے۔ دنیا کی نپی تلی زندگی کے اندر تم نے بندگی صرف میری کرنی ہے، سارے سادھن میں تم کو دوں گا، لیکن عبادت میرے سوا تم کسی کی نہیں کرو گے۔ اور تمہاری اولاد میں جب جب بگاڑ پیدا ہوگا تو پھر اس میں پیغمبروں کو بھیجوں گا تمہیں میں سے۔ اس بات کو آسمانی کتابوں کے اندر کھولا گیا، کما یاتی انکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آدم تمہاری اولاد میں جب بگاڑ پیدا ہوگا تو میں تمہیں میں سے اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے سندیشتاؤں کو، اپنے رسولوں کو بھیجوں گا، ان کے کہنے کے اوپر جو اپنا سدھار کر لیں گے، اور ان کے ساتھ میں انزل معہم الکتاب، اپنی آسمانی کتابیں میں نازل فرماؤں گا، جو بھی ان کتابوں کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار لے گا تو موت کے بعد میں اس کو میرے یہاں آنے میں کوئی خوف ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا موقع نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹی سی ویاکھیا ہے، اور کہانی اتنی زبردست ہے کہ لاکھوں سال بھی لکھے جائیں اس کے لیے تو کم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے پیغمبروں کو بھیجا۔ پیغمبر بھی دنیا کے اندر جو بھیجے گئے ان کے ماں باپ بھی تھے، ان کی بیویاں بھی تھی، پیغمبر کھانا بھی کھاتے تھے، وہ سوتے بھی تھے، پیغمبروں نے شادیاں بھی کی ہے، پیغمبروں کی وفات بھی ہوئی ہے، پیغمبروں کو دنیا سے جانا بھی پڑا ہے، اس لیے کہ وہ بنی آدم تھے، اور ترتیب یہ تھی کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تم سب سن لو اس بات کو، انسانی جنریشن کے لوگوں، کسی دھرتی سے، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، مار کر اسی میں ڈالیں گے اور پھر اسی میں سے نکال کے پوچھیں گے کہ کر کے کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیسے معلوم ہو؟ پیغمبروں نے آ کے بات بتائی، ان کی بھولوں کو سدھارا، اور آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ میں انزل معہم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، ان کے ساتھ اس نے آسمانی کتابیں نازل فرمائے۔ کتابیں بے شمار ہوں گی، کچھ کے نام ہمیں معلوم ہیں۔ صحیفہ موسیٰ ہے، صحف ابراہیم ہے، لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر سلیٹ اور پلیٹ میں تورات شریف ہے موسیٰ علیہ السلام پر، جس کے آج بھی یہودی وارث ہیں، ہم بھی وارث ہیں، ہم بھی اس کے وارث ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی، حضرت داؤد پر زبور اتاری گئی۔ میں نے ان کتابوں کو کچھ کچھ دیکھا ہے، گو ان میں تبدیلیاں کچھ ہوئی، ہزاروں ہزار سال گزرتے رہے، کتنے انبیاء بھیجے اس نے، فرمایا رسولا قد قصصناہم علیک من قبل ورسولا لم نقصصہم علیک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری کتاب نے ہم نے بہت سے اپنے پیغمبروں کا، رسولوں کا، سندیشتاؤں کا تذکرہ آپ سے کر دیا، اور بہت سے رسولوں کا جان بوجھ کے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا صاحب؟ سبھی نبیوں کا نام بتا دے۔ ایک بات چل پڑی ہے، مجھے معلوم نہیں کہ کس کتاب میں اس کا حوالہ ہے، لیکن چل پڑی ہے، 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے۔ کوئی اعتراض کی بات نہیں، ہو سکتا ہے اتنے بھی ہوں، اس سے زیادہ بھی ہوں، اس سے کم بھی ہوں، لیکن قرآن نے کہا کہ رسولا قد قصصناہم علیک من قبل ورسولا لم نقصصہم علیک، بہت سے رسولوں کے قصص واقعات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بیان کر دیے، ان کے ورتانت، ان کی تاریخیں، ان کی ہسٹری، ان کی دعوت کے نکات، چاہے وہ نوح ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، داؤد ہو، سلیمان ہو، زکریہ ہو، یحییٰ ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، اور موسیٰ ہو، ہارون ہو، ذوالکفل ہو، یحییٰ ہو، ادریس ہو، ایوب ہو، یوسف ہو، یعقوب علیہ السلام ہو، اسحاق ہو، کتنے پیغمبروں کے نام یہ غریب آپ کو گنا سکتا ہے مگر قرآن کی روشنی میں، اور کتنے پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کے نام ہم کو معلوم نہیں ہیں۔ اگر قرآن میں ان کے نام سب آتے ہیں تو قرآن اتنا بڑا ہو جاتا ہے، کوئی خاتون اٹھا نہیں سکتی، کوئی پڑھ نہیں سکتا، کوئی اس کو حفظ نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ اولو العزم من الرسل، ان کے جو حوصلے مند بڑے بڑے مشہور پیغمبر ہوئے، ان کے نام ہم نے گنائے۔ ابھی قریب میں 2000 سال پہلے مسیح ابن مریم کا ذکر ہے قرآن مجید، اور 1400 برس پہلے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری، اس میں ان نبیوں کی زندگی کے حالات جو ہے مختصراً ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر آپ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے،
تلاوت سمجھ کے پڑھیں گے معنی کے ساتھ میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے ایک پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، ان کی زندگی کیسے گزری، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے کیا واقعات تھے، دنیا کہاں تھی، حضرت لوط کے زمانے میں عمورہ کی اور بستیوں کی حالت کیا تھی اور کیوں ان کو بھیجا گیا تھا، حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کے اندر دنیا کس دور سے گزر رہی تھی، حضرت داؤد اور سلیمان کا زمانہ کیا تھا، وہ لوہے کا زمانہ تھا، انسان بہت ترقی دھیرے دھیرے کرتا چلا آ رہا تھا، یہ دنیا اس وقت جس ترقی کی منزل پر ہے یہ دھیرے دھیرے ہزاروں لاکھوں سال سے انسان تجربات کرتے رہا ہے، زمین کے، آسمان کے، ہواؤں کے، فضاؤں کے، گرمی کے، سردی کے، سب چیزوں کو دیکھتے دیکھتے آ رہا ہے وہ، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ دی ہوئی عقل تھی انسان کو جو اس نے کسی جیودھاری کو کسی کو نہیں دی، اس نے انسان کے سوا اللہ تعالیٰ نے یہ عقل کسی کو نہیں دی۔ لیکن سب سے بڑی بات اس کی یہ تھی کہ ارادے اور اختیار کی آزادی دے رکھی تھی کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان کو قبول کرے، جس کا جی چاہے وہ الٹا چلے گا تو بھی چلنے دوں گا میں، لیکن قیامت کے دن اس کو، موت کے بعد اس کو پکڑوں گا میں کہ دنیا میں جو نپی تلی زندگی کے لیے میں نے تجھے بھیجا تھا تو نے کیا کیا ہو۔ اس دنیا میں جس آدمی کو بھی اللہ نے پیدائش کا جامہ پہنایا ہے اس کو ایک دن مرنا ہے، یہ ایسا پرم ستیہ ہے اور ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے، کوئی انسان اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہاری تقدیر میں موت لکھ دی ہے۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ انبیاء اور مرسلین کی تاریخ جو ہے وہ انسانیت سے جڑی ہوئی ہے، وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ انسانوں کے اندر خداؤں کی لمبی فہرست بنانے کے لیے نہیں بیٹھے تھے، ان میں سے کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، یہ تو ان لوگوں نے شیطان کے بہکاوے کے اوپر اللہ کے جو نبی انسان تھے ان کو انسانیت سے خارج کیا، پھر الوہیت میں داخل کر کے ان کو اللہ بنا دیا، کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نبی کی ماں کو خدا کی پتنی بنا دیا، اس نے خدا کا ایک خاندان بنا دیا اور اس زمین کو انہوں نے ناپاک کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ہستی پاک ہے، بیوی سے، بچے سے، اولاد سے، وارث سے، اور کوئی اپنا وزیر بنانے سے، ساتھی بنانے سے، اور کوئی اپنا پارٹنر بنانے سے اس کی ذات پاک ہے، یہ اب اس کو نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ امانت اس نے انسان کو دی تھی جس کا ذکر ہم کو قرآن میں ملتا ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دکھا دو ایک واقعہ جو عالم ملکوت میں آ چکا ہے انسانیت کے سامنے، کہ ہم نے زمین پر، آسمان پر، سورج، چاند، تاروں پر اور ساری مخلوق کے اوپر ایک امانت پیش کی کہ لو اٹھاؤ اس کو، لو یہ امانت۔ یہ امانت کیا تھی؟ ایک بڑے عالم حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، جو گویا ذکر اللہ کے اور قرآن مجید کے اور سیرت نبوی کے بڑے ہی زبردست عالم گنے جاتے ہیں اس امت میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل وہ امانت توحید کی تھی کہ تو جا زندگی گزار، لیکن وحدانیت کی جو امانت ہے، میرے سوا کسی کی تو بندگی نہیں کرے گا، اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو کھونا مت۔ اس ظالم نے یہاں آ کے کھو دیا، یہ پتھروں کے سامنے جھکا ہے، دریاؤں کے سامنے جھکا، یہ وفات پائے لوگوں کے سامنے جھکا، یہ جانوروں کے سامنے بھی جھک گیا، یہ سورج چاند تاروں کے سامنے بھی جھک گیا۔ انبیاء نے کہا تھا کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرو گے، ایک مالک کے سامنے تمہارا سجدہ ہوگا اور ایک مالک کے دربار میں موت کے بعد میں تم کو حاضر ہونا۔ یہ اصل میں پیغمبروں کی ایک موٹی داستان ہے، مفصل بات تو اس وقت آپ کو معلوم ہوگی جب آپ قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھیں گے۔ اہل ایمان بھائیوں اور بہنوں سے کہتا ہوں، قرآن سمجھ کے پڑھو۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے جو ثواب ہے الحمدللہ ہے اپنی جگہ کے اوپر، اس کو اٹھانے میں، اس کو چھونے میں، اس کے اوپر عقیدہ رکھنے میں جو ثواب ہے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ہدایت آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ اس کے معنی کو سمجھیں گے کہ کہہ کیا رہا۔ ان کا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہہ دو ان کو سجدے کے سارے حقوق میں نے اپنے لیے ریزرو رکھے، انسان تیری پیشانی اللہ کے سوا غیر کے سامنے نہیں جھکے گی۔ انبیاء کے ذریعے اس نے دنیا کے انسانوں کو ہدایت دی، اور قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، عمل کر کے دیکھو، اللہ بھی دیکھے گا، اس کا رسول بھی دیکھے گا، انسانیت بھی دیکھے گی، اور حشر کے میدان میں تیرا نام عمل میرے پاس لکھا ہوا ہوگا، تجھے میرے پاس آنا۔ کلون الینا راجعون، ہر ایک کو ہمارے پاس آنا ہے۔ انسانیت آج بھول گئی ہے، آج گناہوں کے اندر جو لکبت ہے دنیا، کیا آپ کا یورپ اور کیا افریقہ
اور کیا بر صغیر ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ گناہوں کی ایک لہر بنی ہوئی ہے. پاپ اور پنیہ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. کچھ تھوڑے سے انسان بچے ہوں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے میں اس موقع پر کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی آسمانی کتابوں کی طرف امتیں رجوع کرے اور پیغمبروں کی طرف. اور پیغمبروں کے بارے میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور اساسی پیش کیا اس میں کیا فرمایا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ایمان لایا پیغمبر اللہ پر، اس کی سب صفات پر. سب ایمان والے بھی ایمان لائے، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، حساب کے دن پر. کل آمن باللہ ملائکتہ، فرشتوں پر، وہ کتبی، اللہ کی سب کتابوں پر، اللہ کے سب رسولوں پر. یہ دین ایمان والوں کے دین کا نام ہے. ڈول بجانے کا نام دین نہیں ہے. بہت سینسیٹیو، بہت سنویدنشیل کہتا ہوں میں اس کو. عقیدے کے اعتبار سے ایک اللہ کی بندگی اور انسانیت کے اعتبار سے کہ انسانیت ایک ہے. کالے گورے نکٹے چپٹے، زبان کا کوئی فرق اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا. واختلاف الوانکم والسنتکم ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. تمہاری زبان اور رنگ کے اختلاف کی بھی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے نزدیک اللہ من آمن وعمل صالحا، نیک عمل کر کے آئے گا اور سدھار کے عمل کر کے لائے گا، اسی کی حیثیت ہمارے یہاں. تو دنیا کے انسانوں اپنے اپنے پیغمبروں کی طرف رجوع ہو. میں تو تورات والوں سے بھی کہتا ہوں، انجیل والوں سے بھی کہتا ہوں، زبور والوں سے بھی کہتا ہوں، قرآن والوں سے تو کہتا ہی ہوں. دل پر پتھر رکھ کے بات کہتا ہوں کہ اس وقت جتنے اہل کتاب دنیا کے اندر ہیں وہ کتابوں کو بھول چکے ہیں. کتاب پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. کتاب کی عزت کرتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، لیکن کتاب میں احکامات کیا ہیں معلوم کرنے کی فکر نہیں ہے. اس میں ہمارا بھی شمار ہے. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس امت کے اندر معنی کے لحاظ سے قرآن مجید کی طرف توجہ ہر زمانے کے اندر ہوتی رہی، اور پورا زمانہ جو ہے وہ شیطان کے شکنجے میں نہیں آ سکا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے انسانوں کو زندگی کی اصل دھارے کے اندر لائیں جو توحید کا ہے، تو اس کے لیے اللہ کی آخری کتاب کی طرف رجوع کریں. آپ کو وہاں تورات بھی مل جائے گی. اگر آپ تورات والے ہیں تو تورات بھی مل جائے گی. آپ زبور والے ہیں تو زبور بھی مل جائے گی. آپ صحیفہ ابراہیم والے ہیں تو وہ ابراہیم بھی مل جائے گا. آپ مسیح پر ایمان رکھنے والے ہیں تو مسیح علیہ السلام بھی مل جائیں. آپ مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کو اللہ کی مقبول بندی سمجھتے ہیں، اور مسیح علیہ السلام کی والدہ اس کو سمجھتے ہیں، صدیقہ طیبہ طاہرہ مصطفیہ جو ان کے اوصاف ہیں، تو وہ بھی آپ کو دکھائی دے گی وہاں پر. کوئی پیغمبر آپ کو دکھائی دیے بغیر نہ رہے گا اگر آپ قرآن کو جھانک کر کے دیکھیں. اس لیے میری درخواست ہے کہ یہ آسمانی کتاب اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کو غیبی آواز دے رہی ہے کہ میری طرف رجوع کرو، اللہ کی کتاب کی طرف پلٹو اور دیکھو کہ اس کے اندر کیا ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. یہ کتاب ہم نے تمہارے لیے اتاری ہے، عقل سے کام لو. اس کے اندر تمہارا ذکر موجود ہے، کیا تمہیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. کتنی چیزیں ایسی ہے کرنے کی کہ اس وقت اس کا کہنے کا موقع نہیں. اس وقت صرف ایمانیات کی بات ہے کہ اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، موت پر ایمان، باس بادل موت کے اوپر ایمان، حساب کے دن کے اوپر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کے اوپر ایمان. غریبوں کے حقوق، زکوٰۃ کی ادائیگی، گناہوں سے بچاؤ، فضول خرچی سے بچاؤ، ماں باپ کی خدمت اور ان کی دلجوئی کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی، اور دنیا کے انسانوں کو اپنے خون خرابے سے اور اپنے ہاتھوں سے بچانا. آج دنیا کے اندر خون خرابے کی جو لہر ہے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. کہ دنیا کے انسانوں سنو اس بات کو کہ کسی انسان نے کسی انسان کو بلا وجہ مار ڈالا. اس نے تو کوئی کسی کو مارا نہیں تھا. وہ کہیں کا مسافر تھا، کہیں کا بے گناہ تھا، کہیں وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی لے کے گھر جا رہا تھا، اور بلا وجہ تم نے مار ڈالا اس کو. اس نے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا. اتنا بڑا
ماں باپ ہے یہ قتل انسانی پر اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب میں، اپنی ہر کتاب کے اندر، ہر زمانے کے اندر، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل فرمائی، اس میں تو انسانی اعضاء کو ان النفس والنفس والعین بالعین والعنف بالعنف والسن بالسن والجروح قصاص، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان، بدلہ دلاؤ اس کا۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو دنیا کے اندر خون خرابے کی پریپاٹی جاری ہوگی، اور آج دنیا اس منزل کے اوپر ہے۔ پیغمبروں نے ہمیشہ کفو ایدیکم کہا، اقیموا الصلاۃ، ہاتھ روکو، نماز کو قائم کرو، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکاؤ، اور دنیا کے اندر امن کو قائم کرو۔ فرمایا ایک مقام کے اوپر ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، دو فریق ہیں، دو ٹولیاں ہیں، دو جماعتیں ہیں، دو جنریشن کے لوگ ہیں، دو گروہ ہیں، دو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، دیکھنے کی چیز اس کے اندر کون ہے، امن پسند کون ہے، اس کا ساتھ دو۔ آج بھی دنیا کو امن کی ضرورت ہے، اور یہ امن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دنیا کے انسانوں کو آپ تعارف کے اندر لا سکتے ہیں۔ کہ میری یہ درخواست ہے کہ قرآن مجید کے سمجھ کر پڑھو تو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ آئے گا، اور ہر نبی کی معرفت تم کو ملے گی، اور اللہ رب العالمین جو ہمارا مالک ہے اس کی معرفت ہم کو ملے گی۔ زمین و آسمان کی اشیاء کو دیکھنے میں ادھر قرآن کو دیکھیے، ادھر تخلیق کو دیکھیے، ادھر نرمتی کو دیکھیے، ادھر آسمانی سندیش کو دیکھیے، دونوں کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں اس بات کی گواہی دے گی کہ ایک وحدہ لا شریک مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، دنیا کے ہم ٹرسٹی ہیں، دنیا کے مالک نہیں ہیں۔ ہر 100 سال کے اندر دنیا میں چکر اور ایک پھیرا پڑ جاتا ہے موت کا، اور زیر زمین ہو جاتے ہیں اس صدی کے لوگ، اور پچھلی صدی کے لوگ جو ہے اندر چلے گئے، اب یہ نئے باہر ہیں۔ آج جو اوپر ہم کو دکھائی دیتے ہیں اگلی صدی میں اس زمین کے اندر جا چکے ہوں گے ان کے بدن۔ ایک دن ان کو کھڑا ہونا ہے اور اپنے مالک کے سامنے حساب دینا ہے۔ سن لو اس بات کو دنیا کے انسانوں، آسمانی کتابوں کی روشنی میں کہتا ہوں کہ ہم دنیا کے مالک نہیں ہیں، ٹرسٹی ہیں، اور ٹرسٹیوں سے حساب لیا جانا ہمارا بھی دستور ہے۔ اس لیے اس مالک کے دربار میں جانے کے پہلے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ ہم کر لیں اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی توفیق دے کہ ہم اللہ کی توحید کی معرفت حاصل کریں، اور اللہ کے نبیوں کے بارے میں معلوم کریں کہ ان کے حالات زندگی کیا تھے، اور انہوں نے دنیا کے انسانوں کو اپنے اپنے دور میں کیا کیا پیغام دیا تھا۔ اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری کتابوں کے نچوڑ اور تمام پیغمبروں کی تعلیم کو لے کر کے دنیا میں آئے تھے، وہ کوئی نئی تعلیم نہیں تھی، وہ وہی تعلیم تھی جو دور آدم سے چلی آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ وہ تعلیم آپ کو مبارک کرے، اور دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہوئے میں آپ سے وداع ہوتا ہوں۔ سلام علی من اتبع الہدی۔